بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان گفتگو سورہ مبارکہ نور اور سورہ مبارکہ نور میں بالخصوص سورہ تفسیر تسنیم سے ماخوذ مطالب کو بیان کر رہے ہیں، اور اس میں بھی آیت نور ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جنہیں معرکۃ الآراء آیات کہا جاتا ہے، علمی اعتبار سے اور معنائی اعتبار سے، اور علماء کرام نے اس آیت پر جداگانہ تفاسیر لکھی ہیں، جداگانہ بحث کی ہے۔ یعنی اگر تفسیر قرآن جداگانہ لکھی ہے تو اس آیت پر جداگانہ کتب لکھی گئی ہیں، اس آیت کی وضاحت میں، اس آیت کے معنوی موضوعات کو بیان کرنے کے لیے، اس کی تطابیق کو بیان کرنے کے لیے، اس کے مصادیق کو بیان کرنے کے لیے، اس کی وضاحت یا یہ آیت نظام کائنات میں کیا اپنا کردار ادا کرتی ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس میں اہل بیت علیہ السلام نے بھی یقیناً یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مکتب اہل بیت اس طرح کا ہے، یہ ابھی ذہن میں ایک بات آئی ہے، اشارہ کر دوں پھر ہم چلتے ہیں۔ مکتب اہل بیت اس نوعیت کا ہے کہ مکتب اہل بیت میں اگر کسی چیز کو بہت اہمیت دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کو بہت اہمیت دی ہے۔ اگر مکتب اہل بیت میں کسی چیز کو کم ڈسکس کیا گیا ہے یا زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کو کم اہمیت دی ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں، یہ تو رائے امتیاز ہے مکتب اہل بیت کا۔ رسول اکرم کی اگر زندگی کو دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو رسول اکرم نے اپنی زندگی میں بعض امور کو بہت اہمیت دی ہے، بعض امور کو نسبتاً کم اہمیت دی ہے، بعض امور کو بالکل اہمیت نہیں دی، بعض امور کو بہت زیادہ یعنی غیر متوقع اہمیت دی ہے۔ لیکن مکتب صحابہ جب آتا ہے اور رسول اکرم کی زندگی سے اخذ کرتا ہے، دین کے طور پر، قانون کے طور پر، طریقت اور شریعت کے طور پر جب کوئی چیز اخذ کرتا ہے اور اخذ کر کے معاشرے کو دیتا ہے، تو ہمیں وہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ رسول اکرم نے جس بات کو بہت اہمیت دی ہے وہ اس کو کم رنگ کرتے ہیں۔ رسول اکرم نے جس چیز کو بہت اہمیت نہیں دی، تھوڑی اہمیت دی ہے یا بالکل اہمیت نہیں دی، اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں اپنے منافع اور اپنی صورتحال اور اپنی حکومت اور اس کو بچانے کے لیے۔ ہمیں گاہ بگاہ تاریخ میں ملتا ہے اور گاہ بگاہ ہمیں کتب حدیث کے اندر بھی ملتا ہے۔ اگر ہم کتب حدیث جو مکتب صحابہ کی کتب حدیث ہیں انہی کا مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض مضامین کو بہت اہمیت ہے جس کو رسول اکرم نے اہمیت نہیں دی، بعض مضامین کو غیر لا یعنی مضامین کو بیان بھی کیا گیا ہے جن کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، تھوڑی بہت جتنی رسول اکرم نے دی ہے اتنی اہمیت دیجیے۔ جیسے بہرحال تقابل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک عنوان ہے، عنوان معاشرتی اقوام میں، یعنی معاشرتی مسائل میں قوموں کے عروج و زوال کے اسباب رسول اکرم بیان کر رہے ہیں۔ ایک جگہ بیان کر رہے ہیں جی مسواک کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ایک علمی یعنی المیہ ہے، یہ علمی سمجھ لیجیے، فکری سمجھ لیجیے، دینی المیہ ہے کہ ہمارے اس نوجوان کو، جو نوجوان یورپ میں بیٹھ کے دین سیکھ رہا ہے، اس کے لیے یہ مسواک یا جمعے کا نہانا بہت مہم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کو اتنا تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن قوموں کے عروج و زوال کے جو اسباب رسول اکرم بیان کر رہے ہیں، یا جو نظام فکری جو رسول اکرم طے کر رہے ہیں، یا دین لینا کہاں سے ہے وہ بیان کر رہے ہیں، یا قرآن کی اہمیت، یا اسی طریقے سے مات کا تصور رسول اکرم بیان کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے ولایت کا عنوان، یا اپنی بات کس کی جانشینی لینی، یا موضوع کربلا کو بیان کر رہے ہیں، وہ بالکل غیر اہم ہے۔ لیکن مسواک بہت مہم ہے۔ جمعے کے نہانے کے علاوہ دین نہیں بچتا۔ جمعے میں ناخن ضرور کاٹنے ہیں جناب، چاہے ایک ناخن ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ کس نوعیت کا دین ہے جو پہلے اہل تسنن میں بہت زیادہ بیان کیا جاتا تھا اور اب اہل تشیع میں اس کو بہت بیان کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کس نوعیت کا دین۔ ہاں، ہر ایک کی اپنی جگہ ہے، مسواک کی اپنی جگہ ہے، غسل کی اپنی جگہ ہے، نماز کی اپنی جگہ ہے، روزے کی اپنی جگہ ہے، حج کی اپنی جگہ ہے، ولایت کی اپنی جگہ ہے۔ ہر ایک کو اپنی جگہ دیں گے تو ٹھیک ہوگا، وإلا کسی کونے سے کوئی بات پکڑی، یہ تو یہی تو اشکال تھا ہمارا اہل تسنن پر ہمارا اشکال تھا۔ یہ بیٹھے بیٹھائے بیچ میں ابو ہریرہ کی کہاں سے حدیث آ گئی اور کہ آپ نے پورا جناب اس بنیاد پر آپ نے پوری حکومت کا قیام کر دیا، یہ کہاں سے درمیان میں ابو بکر کی ایک روایت آ گئی جو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹھے بیٹھے کیسے ہوتا ہے؟ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، رسول اکرم ہے، اس کے بعد کوئی جانشین ہے، جانشین نے دین بتانا، جانشین نے دنیا بتانی ہے، جانشین نے عقبہ بتانی ہے، جانشین نے آخرت بتانی ہے، تو ایک حساب کتاب کے اس نے بتانا ہے کیا اہم ہے، کیا اہم نہیں ہے، کس وقت کیا چیز مہم ہے۔ تو یہ بل ایک عنوان ہے جس کو عموماً ہمارے ہاں کبھی کبھی صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت مہم عنوان ہے، اس سے معاشرے زیر و زبر ہو جاتے ہیں۔ جس وقت میں جو فعل انجام نہ دیا جائے اور بعد میں انجام دیا جائے، تباہی بچ جاتی ہے۔
اسی تفکر کی بنا پر کربلا واقع ہوئی ہے. یعنی رسول اکرم کو جن افراد نے دیکھا ہے کہ امام حسین کی حقانیت کے لیے انہوں نے گواہیاں دی ہیں، وہی لوگ موجود ہیں. جی ہماری رائے ہے کہ یہ نہ کیا جائے. بے آپ کی رائے محترم کب سے ہوئی؟ آپ کی رائے دین کی رائے کب سے ہوئی؟ اب خلفاء کی اولاد کو لے لیجئے، صحابہ کی اولاد کو لے لیجئے، خود صحابہ کو لے لیجئے، یہ کب سے آپ کی رائے کب سے مہم ہونا شروع ہو گئی؟ اور کیوں؟ کیونکہ عوام نے ان میں ہوا بھری. جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، عوام کہہ رہی ہے جی نہیں آپ تو دین کے یوں ہیں، آپ دین کے سرمائے ہیں. تم اور دین کے سرمائے اہل بیت کے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کتنے سال مسجد نبوی میں آئے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی مدینہ میں موجود ہے امام حسین علیہ السلام، یعنی علم کل مدینہ میں موجود ہے، اور ایرا غیرہ مسجد میں کے ممبر پہ آ کے دین بیان کرتا ہے. اس کو بھی شرم نہیں آتی، اس کو معین کرنے والوں کو بھی شرم نہیں آتی، اور سننے والوں کو بھی شرم نہیں آتی کہ اہل بیت کے ہوتے ہوئے یہ بتائے گا. لیکن ایسا ہو گیا، ایسا ہوا، اور انہی کی اتباع میں آہستہ آہستہ یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے کہ ہماری رائے ہے. آپ ہیں کون جو آپ کی رائے ہے؟ حسین کے ہوتے ہوئے آپ کی رائے؟ ہاں امام حسین نہ ہو، کائنات میں کوئی ولی نہ بچا ہو تو پھر دیکھ لیں گے جی رسول اکرم کو آپ نے دیکھا تھا تو آپ سے بھی رائے کو لے لیتے ہیں. ورنہ امام کے ہوتے ہوئے، علم کل کے ہوتے ہوئے، یہ تو اتنا سادی بات تو ہمارے عام دنیاوی امور میں بھی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اگر کوئی انجینئر ہے، اگر کوئی وکیل ہے، اگر کوئی جج ہے، جب دیکھتا ہے کہ ایک بڑی شخصیت جو اس کے علم کے اعتبار سے بہت بلند ہے تو وہ نہیں بات کرتا، وہ نہیں بولتا. ادب کا تقاضا یہ ہے. تو ان آیات میں بھی جو بالخصوص اہل بیت سے مربوط آیات ہیں، یا جو علمی آیات ہیں، یا جو معنائی آیات ہیں، عرفانی آیات ہیں، ان آیات میں بھی دکھ اس بات کا ہے کہ جن کا کوئی علمی رائے نہیں ہے، جنہوں نے رسول اکرم سے کچھ سیکھا نہیں ہے، 4 دن کی صرف زندگی گزاری ساتھ، انہوں نے آ کے آرا دینا شروع کر دی ہیں، اور وہ آرا ہماری کتابوں میں آنا شروع ہو گئی ہیں. دکھ تو اس بات کا ہوتا ہے. آیت نور کی ہم نے پچھلی دفعہ تلاوت کی، اور آیت نور کے سلسلے میں یہ بس ایک عنوان ہی بیان کر پائے تھے، ہم زیادہ عنوان نہیں بیان کر پائے تھے. وہ عنوان یہ تھا کہ قرآن مجید نے امثلہ کا تذکرہ کیوں کیا ہے. قرآن مجید نے امثلہ کو بیان کیا ہے، قرآن مجید مثالیں بیان کرتا ہے. تو ہم نے اس کے سب سے پہلے اس کے فلسفے کو ڈسکس کیا کہ قرآن مجید میں یہ جو اسلوب ہے مثالوں کے ذریعے سے مسائل کو ڈسکس کرنا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ قرآن مجید معقولات یا غیر حسی امور کو کوشش کرتا ہے اور آسان کر کے بشر کے لیے حسی معاملات حسی انداز میں بیان کرے. کیونکہ خود قرآن نزول ہے، یعنی یہ وہ مفاہیم ہے جو عرشی مفاہیم ہیں، عرشی مسائل ہیں، جس کو نزول کر کے آسان کر کے کلماتی شکل میں قرآن کی شکل میں بیان کیا، اور پھر مزید آسان کر کے معقولات سے محسوسات کی زبان میں بیان کیا. اس لیے قرآن مجید مثالوں کا ذکر کرتا ہے، اور وہ مثالیں بہت دقیق ہیں، مثالوں پر غور کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا کہ اس پر عرب دنیا میں، ایران میں اور بر صغیر میں بھی اس پر کئی پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں، مقالے لکھے جا چکے ہیں کہ زبان قرآن کیا ہے، زبان قرآن میں مثالوں کا کیا کردار ہے، مثال قرآن مجید کیوں دیتا ہے. بھلا یہ ایک عنوان ہے جس کی طرف ہماری توجہ اہل قرآن کے جو قرآن پر پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ضرور اس کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور میں نے عرض کیا کہ اس پر اہل یورپ نے بھی بہت زیادہ مقالے لکھے ہیں، اس پر تحقیقات کی ہیں، کچھ مناسب ہے، کچھ غیر مناسب ہے، کچھ اپنے خاص اغراض و مقاصد کے لیے لکھے گئے ہیں. تو یہ تو یہاں تک ہم نے پچھلی دفعہ بیان کر لیا تھا، اور قرآن مجید سے چند مثالوں کا تذکرہ بھی کر دیا تھا، اور قرآن مجید امثال کو کیوں بیان کرتا ہے ان کی آیات بھی ہم نے چند پیش کر دی تھی. آج عنوان گفتگو جو ہے وہ خود ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ خود آیہ نور کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں، اس کے الفاظ اور اس کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کیا ہیں، اور اس سلسلے میں پھر روایات بہت زیادہ ہیں. آیہ نور کی وضاحت میں روایات بہت زیادہ ہیں، امیر المؤمنین سے، رسول اکرم سے، حضرت امام رضا علیہ السلام سے، امام باقر سے اور امام صادق سے. جو میں نے روایات دیکھی ہیں ان ائمہ معصومین سے روایات اس سلسلے میں زیادہ ہیں، تو ہم ساری کو بیان نہیں کر سکتے. ایک روایت کا کچھ حصے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو اسی روایت سے، اسی آیت سے مربوط ہے. پھر دوبارہ عرض کر دوں، اس آیت میں جو اس آیت کی اہمیت جو ہے، اس کی جو بنیادی سبب، اس کا جو بنیادی سبب اور جو وجہ ہے وہ کیا ہے، وہ اس آیت میں وضاحت ہو رہی ہے اس کلمے کی. کلمہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. یہ کلمہ ہے جو قرآن میں کئی بارہا، کئی جگہوں پر، کئی صورتوں میں، کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے. تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یہ عنوان ہے. اس کو سمجھا رہے ہیں کیا؟ عام سادہ زبان میں. لیکن وہ سادہ زبان، کیونکہ الفاظ تھوڑے سے عربی میں مشکل ہے، ہمیں لگتا ہے وہ سادہ زبان تھوڑی سی نسبتاً اور مشکل ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھ لیں، ایک دفعہ بیان کر لیں، اگر آپ ساتھ رہے تو انشاءاللہ. جی بسم اللہ. دیکھیے، اللہ نور السماوات والارض،
یہ دیکھیے گا ذرا نیچے سے، میں ایک دفعہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر عربی کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال. اب یہ اللہ جو نور ہے، نور کیا ہے، نور کی مثال کیا ہے، اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ ہے. اب امکان ہے آج کل کے زمانے میں طاق اور چراغ نہ ہو. ایک وہ جگہ جہاں روشنائی کو رکھا جاتا ہے، اور ایک چراغ ہے جو خود روشنی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے دیکھیے، چراغ شیشے کے فانوس میں ہے. اب جو چراغ ہے اس کے ارد گرد شیشے کا فانوس ہے، تاکہ وہ چراغ جو ہے وہ بجھے نہیں، ڈسٹرب نہ ہو. چراغ شیشے کے فانوس میں ہے. فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے. اب یہ جو خود فانوس ہے، یہ جو اس لائٹ کے، اس روشنی کے، اس نور کے مثال دی جا رہی ہے، اس کے جو ارد گرد ہے وہ موتی کا ہے، وہ چمکتا ہوا تارا ہے. یہ جلتا کس سے ہے؟ جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا گیا ہے. اب یہ جو روشنی ہے، یہ روشنی جو آ رہی ہے اس چراغ میں جو روشنی آتی ہے وہ کسی سبب سے جلتی ہے. وہ سبب زیتون کا تیل ہے. میں ایک چیز کو انشاءاللہ واضح کرتا ہوں، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، نہ وہ یعنی جو یہ جو زیتون کا مبارک تیل ہے، جو مبارک جو بھی تیل ہی کا سمجھ لیجیے جو ہے، یہ نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے. اس کا تیل روشنی دیتا ہے. اب یہ زیتون کا تیل جو ہے وہ روشنی دے رہا ہے اس نور کو، خواہ آگ اسے چھوئے یا نہ چھوئے. یہ جو اب نور ہے، اس نور نے جلنا ہی جلنا ہے، اس نور نے اپنی روشنائی دینی ہے. اب وہ آگ کا وجود ہو یا آگ کا وجود نہ ہو. توجہ کیجئے گا، اس رابطے کو کاٹ بھی رہے ہیں، رابطے کو برقرار بھی کر رہے ہیں، رابطے کو کاٹ بھی رہے ہیں. یہ نور بالائے نور ہے. یہ جو آپ کو نور نظر آتا ہے، یہ اس پر نور پر، ہر نور پر ایک پرت ہے، ایک نور پر نور ہے. اسے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے. خداوند عالم اگر چاہے تو افراد کو اپنے نور کی راہ دکھائے گا، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. واللہ بکل شیء علیم. اب ایک دفعہ اس کو عربی کے ساتھ ہم پڑھ دیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ الفاظ سے آشنائی ہو جائے، پھر ہم اس کے مفاہیم کی طرف جاتے ہیں. دیکھیے، اللہ نور السماوات والارض کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم اس زمین و زمان، یہ نور السماوات والارض آسمان و زمین نہیں ہوتا، زمین و زمان یعنی اس کون مکان، اس پوری کائنات کا نور ہے. یہ اس کا مفہوم ہے. مثل و نور ہی، اب اس کی نور کی مثال کیسی؟ دیکھیے، یہ پہلے میں عرض کر دوں، مفسرین نور کو فعل خدا سمجھتے ہیں، نہ کہ ذات خدا نور ہے. ذات خدا نور نہیں ہے، توجہ کیجئے گا. یعنی یہ کائنات، پوری کی پوری کائنات کا یہ ارادہ الہی کا اظہار ہے. تو خدا ایک الگ جداگانہ چیز ہے، یہ ایک ارادہ الہی ہے، اس کا ایک قطرہ ہے. یہ ان کے ارادوں، اللہ کے ارادوں کا ایک قطرہ یہ کائنات ہے. اور کائنات جو نظام ہستی چلتی ہے وہ اس نور سے چلتی ہے. نور کیا ہے؟ توجہ کیجئے، نور روشنی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نور کو روشنی سمجھتے ہیں. نور روشنی نہیں ہے. یعنی اس لائٹ کو، یہ جو اسٹیڈیم میں چلتی ہے، یا مثال کی تو سورج کی جو روشنی ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو اللہ ظاہر سمجھ میں آتا ہے. یہ نور ایک ارادہ ہے، نور ایک تجلی گاہ ہے اللہ کے فعل کی. بہر آگے دیکھیں اس نور کی مثال کیسی ہے. اب یہ سادہ سی اگر میں مثال دوں تو پرانے زمانوں میں نور کا جو سلسلہ تھا وہ کیسے تھا کہ آپ کے پاس، جیسے ہم لالٹین کا تصور کرتے ہیں، جیسے ہم لالٹین کا، جنہوں نے دیکھی ہے لالٹین کا، اس کا ہی تصور کر لیجئے. کیسی پرانے زمانوں میں جو نورانیت آتی تھی وہ کیسے آتی تھی؟ کوئی نہ کوئی ایندھن ہوتا تھا، اس ایندھن کے اوپر جو ہے کوئی کپڑا سا ہوتا تھا، اس کپڑے کے ذریعے سے آگ جلتی تھی اور ایندھن نیچے ہوتا تھا، اور اس تاکہ وہ آگ بجھے نہیں، اس کے ارد گرد جو ہے وہ شیشے کی کوئی ایسی چیز لگا دیتے تھے تاکہ جو ہے وہ یہ آگ بجھنے نہ پائے. اب توجہ کیجئے گا. اور اس پورے چراغ کو ایک ایسی جگہ پہ رکھتے تھے جہاں ہوا اور اس کو ڈسٹرب نہ کر سے اس کو. اب طاق کون سی چیز ہے؟ طاق وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ نے اس لالٹین کو یا لائٹ کو رکھنا ہے. جو فانوس کے ارد گرد شیشہ ہے وہ اس لیے تاکہ ہوا نہ لگے. یہ پرانے زمانے میں لائٹ کے لیے ایک بنا ہوا ایک لائٹ کا ایک شکل ہوا کرتی تھی. اس کی مثال دی جا رہی ہے اصل معاملے کو سمجھانے کے لیے. اب ذرا دیکھیے، مثل نور ہی کمشکاتن. اب یہاں پر یہ جو مثالیں دی گئی ہیں اس کو سمجھیے گا، پھر اس کی تطبیق اور ہے. یہ تطبیق نہیں ہے، تطبیق اور انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، جو امام رضا علیہ السلام نے، امام صادق نے بیان کیا اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن ایک دفعہ اس کو سمجھ لیجیے. مثل نور ہی، خداوند عالم کے نور کی مثال کیسی ہے؟ کمشکاتن، جیسے کیا ہو؟ نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جگہ ہو، ایک معین مکان ہے جو نور کا مرکز ہے. ٹھیک ہے. فیہا
اس مشکات میں کیا ہے؟ مصباح، ایک جلتی ہوئی لو ہے، ایک جلتی ہوئی لو ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو اصل روشنی یہ ہے، یہ مصباح اصل روشنی ہے، توجہ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو مصباح ہے فیہ زجاجہ، اب مصباح جو ہے وہ فانوس کے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ فانوس کے بیچ میں ہے۔ اب یہ فانوس کیا ہے؟ یہ ایک ہالہ ہے، شیشے کا ہالہ ہے، جو اس روشنی کو کئی گنا بڑا کر دیتا ہے، اس روشنی کو محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کیا عنوان ہے؟ ازوجہ کانہا کوکب دری، یہ ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا ایک روشنی کے، ایک خود روشنی نور ہے، پھر یہ جو فانوس ہے یہ چمکتا ہوا ایک الگ ستارہ ہے۔ توجہ کریں آگے کیا ہے؟ یوقد من شجر، اب یہ اس کی آگ جو چلتی ہے کس سے چلتی ہے؟ ایک مبارک زیتون کے تیل سے۔ زیتون کے تیل کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے بو نہیں آتی، زیتون کے تیل کا نقصانات نہیں ہیں، بلکہ اس طرح کی کچھ عناوین ہیں جس کے لیے زیتون کی مثال دی گئی ہے۔ لا شرقیت ولا غربیہ، کہیں ادھار نہیں لیا ہوا کہیں ادھر ادھر سے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی ادھار نہیں، اس کی اپنی حیثیت یہ ہے، اپنی اصالتاً یہ ہے کہ وہ جل رہا ہے، وہ کسی کے کہنے پہ نہیں جل رہا۔ یکاد زیتھا یضیء ولو، اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آ کے چھوئے اور یہ آج بجھ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور یہ نور بھر نور ہے، یعنی ایک تہ ہے دوسری تہ ہے، جتنا اندر جاؤ گے نور ہی نور نظر آئے گا، یہ نور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر علماء نے کہا کہ خداوند عالم نے ایسی مثال کیوں دی ہے؟ معاملہ ہے کیا؟ بات ہے کیا؟ یہ اتنی نور در نور کرنے کی، یا اس لائٹ کو، مصباح کو، مشکات کو، زجاجہ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، خداوند عالم نے اس کو کیوں بیان کیا ہے، اس کو اس انداز میں کیوں بیان کیا؟ دیکھیں، خداوند عالم کا جو تکوینی سلسلہ ہے، اس تکوینی سلسلے میں خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے جب اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کائنات پر تکوینی امور حاکم کرنے کے لیے خداوند عالم نے ایک سلسلہ بنایا ہے، وہ سلسلہ ایک نورانی سلسلہ ہے۔ ادھر ہم روایات میں جا کے پڑھتے ہیں، خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلی تخلیق جو کی وہ نور محمد و آل محمد کو خلق کیا۔ اب توجہ کیجیے گا، اب خداوند عالم نور کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ جی، خداوند عالم تو نور کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ خداوند عالم کا ایک ارادہ اور ایک فعل نور ہے، توجہ کیجیے گا، خداوند عالم کا ایک ارادہ اور ایک فعل نور ہے۔ اب ادھر سے روایت ہمارے پاس کیا ہے کہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سب سے پہلے اس کائنات میں نور کو تخلیق کیا۔ اب اگر نور کو تخلیق کیا تو وہ نور کیا ہے؟ نور محمد و آل محمد ہے۔ اب روایت میں اگر ہم جاتے ہیں، روایت میں دیکھتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو نور، کئی روایات ہیں، یہ جو نور ہے اس کے اندر یہ جو مصباح ہے، جو جل رہا ہے نور، یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ توجہ کریں، اس بات کو سمجھیے گا۔ اب اس کے ارد گرد جو حالہ ہے وہ اہل بیت علیہم السلام، تو اصل نور جو ہے، اصل نور وہ رسول اکرم ہے، جو فانوس اور وہ ہے وہ اہل بیت علیہم السلام ہے، جس کے ذریعے سے پوری اس کائنات کو میں روشنائی تقسیم ہو رہی ہے۔ اگر میرے ساتھ آئیں تھوڑا سا نیچے، اگر یہ شیئر ہو رہا ہے آپ سے، اسکرین شیئر ہو رہی ہے، تو اب ذرا توجہ کریں کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کی اور روایات بھی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ آج میرا دل یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس وقت جتنا بچتا ہے، ہم اس روایت کو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پڑھیں۔ امام علی رضا علیہ السلام سے کسی ان کے صحابی نے پوچھا، جندب، عبداللہ ابن جندب ان کا نام ہے، انہوں نے روایت کیا ہے، کتب تو الی ابی الحسن، میں نے حضرت ابی الحسن کے لیے لکھا، کیا؟ اسألہ ان تفسیر قولہ تعالی، میں نے اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں، اس کی تفسیر کے بارے میں ان سے پوچھا، کیا قول تھا؟ اللہ نور السماوات والارض، اس آیت کی تفصیل کے بارے میں نے خط لکھا اور پوچھا کہ امام ذرا مجھے اس کی تھوڑی سی وضاحت درکار ہے۔ فکتب الیہ الجواب، کہتے ہیں کہ امام نے مجھے جواب لکھا۔ اگر سکرین شیئر ہو رہی ہے، سکرین شیئر ہو رہی ہے نا؟ ہاں جی جی فکتب الی الجواب، تو امام نے مجھے جواب لکھا، اس آیت کے ذیل میں جواب لکھا۔ اب وہ عموماً جب ائمہ خطوط لکھتے ہیں تو سب سے پہلے حمد الہی بیان ہوتا ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد ثنا بیان ہوتی ہے، یہ ایک ترتیب ہے۔ اس کے بعد اما بعد، اس کے بعد اب امام کے جو جملے ہیں اس آیت کے بارے میں کیا، اب توجہ کریں، آیت کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ اب دیکھیں اس کی وضاحت امام کیا دے رہے ہیں، کیسے دے رہے ہیں۔ فإن محمدًا كان امین اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے امین تھے، فی خلقہ اپنی مخلوقات میں، اس اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں۔ فلما قبض النبی، جب رسول اکرم اس دنیا سے چلے گئے ظاہری طور پر، کنا اہل البیت ورثتہ، ہم اہل بیت علیہ السلام ان کے وارث ٹھہرے۔
فنحن امنا اللہ. اب توجہ کیجیے گا, یہ امام فرما رہے ہیں کیا, فنحن امنا اللہ, ہم اللہ کے امین ٹھہرے فی ارض, اس زمین پر. اندنا, اب جب اللہ کے امین ٹھہرے ہیں تو ہوگا کیا, اندنا ہمارے پاس ہے علم المنایا والبلایا, کون و مکان کا علم اللہ نے ہمیں دے دیا, والانصاب العرب, اور عرب کے انصاب میں جو شجرے ہوتے ہیں اس نوعیت کے علوم سارے ہمیں دے دیے. اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے انصاب کا علم بڑا کو پیچیدہ علم ہوتا ہے, جیسے آج کل میں فزکس کے بارے میں یا میتھ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, تو اس زمانے میں انصاب العرب کے بارے میں لوگ سمجھتے, اس لیے امام نے وہ مثال دی. انصاب عرب اور سارا ہمارے پاس آیا. ومولد الاسلام, اور جو اسلام پر پیدا ہوگا وہ ہمیں خداوند عالم نے بتایا. وما من فئۃ تفضل مئۃ وتہدی مئۃ, جو فضیلت والا شخص ہوگا, جو ہدایت والا شخص ہوگا, جو بھی اس نوعیت کے اشخاص ہیں, اس کا علم خداوند عالم نے ہمیں دیا کہ کون اسلام پر پیدا ہوگا, کون اسلام پر پیدا نہیں ہوگا. الا ونحن نعرف, ہم, اب امام فرما رہے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کیا, سائقها وقاعدها ونائقها, ہم ہر اس فرد کو جانتے ہیں جو اس مکتب میں آئے گا, جو اس مکتب میں نہیں آئے گا, جو یعنی ہر اس فرد کو جانتے ہیں جو اس مکتب سے قریب ہو رہا ہے, مکتب اہل بیت اسلام سے, یا جو اس سے دور ہو رہا ہے. وَإِنَّا لَنَعْرَفُ الرَّجُلَ, اور ہم اس ایک فرد کو بھی جانتے ہیں, اِذَا رَأَيْنَاهُ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ, اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے, وَحَقِيقَةُ النِّفَاق, اور اس کی نفاق کی حقیقت کیا ہے. ہم یعنی خداوند عالم نے رسول اکرم کو جب اپنے پاس بلا لیا تو ہم اہل بیت کو اس کائنات کا ولی, والی اور وارث بنایا. تو لہٰذا ہمیں علم کون و مکان کا بھی علم ہمارے پاس ہے, انصاب العرب کا بھی علم ہمارے پاس ہے, جو پیدا ہوتا ہے اس نے حقیقت ایمان پر مرنا ہے, حقیقت ایمان پر نہیں مرنا, نفاق کی حقیقت کیا ہے, ایمان کی حقیقت کیا ہے, یہ تمام کا تمام علم خداوند عالم نے ہمیں دے دیا, اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے. آگے چلیں, یہ کس کی آیت کی وضاحت ہے, اللہ نور السماوات والارض کی آیت کی وضاحت بیان کر رہے ہیں امام. یہ بحر الانوار میں انشاءاللہ آپ کو حوالہ بھی انشاءاللہ دے دوں گا. ان شیعتنا لمکتوبون باسمائہم, ہم اپنے شیعوں کو جانتے ہیں جیسے ان کے نام ہمارے پاس لکھے ہوں. واسامی آباہم, اور ان کی ولدیت کے ساتھ, یعنی ان کے نام, ان کی ولدیت سب ہمارے پاس موجود ہے, ہم اپنے شیعوں کو جانتے ہیں. اخذ اللہ علینا وعلیہم, اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان میثاق باندھ دیا ہے. تو جو کیجیے گا, اخذ اللہ علینا وعلیہم المیثاق, خداوند عالم نے ان کے اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ کیا ہے. یردونا موردنا, کیا جہاں سے ہم وارد ہوں گے وہاں پر ہی وہ آئیں گے, قیامت کی بات ہو رہی ہے. وَيَدْخُلُونَ مَدْخِلْنَا, اور جہاں سے ہم داخل ہوں گے وہ بھی وہیں داخل ہوں گے, یعنی ان کا آنا جانا, ان کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ ہوگا. لیسا علی جملہ الاسلام غیرن, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علاوہ جو ہے وہ کسی اور جگہ پر, کسی اور مقام پر جو ہے وہ ٹھہریں, اسلام کے اعتبار سے, غیر اسلام کے اعتبار سے. الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک, یعنی قیامت کے دن تک جو ہے یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی محشور ہوں گے, ہمارے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے, ہمارے ساتھ ہی اس دنیا میں آئیں گے. اس نوعیت کا ان کا اور ہمارے درمیان خداوند عالم نے ایک معاہدہ کر دیا ہے, ابتدائے تخلیق سے لے کر انتہائے تخلیق جسمانی تک, یہ سارا سلسلہ ہمارے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے, اور قیامت والے دن بھی ایسا ہی ہوگا. یہ امام نے یہاں تک فرمایا. آگے دیکھیے, نحن آخذون بحجز نبینا والنبی آخذ بحجز ربنا والحجت النور وشیعتنا آخذون بحجتنا. توجہ کیجیے گا, یہ کہتے ہیں, اب یہ سمجھ لیں کہ جو واسطہ ہے نا, واسطے کی بات ہو رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تھاما ہوا ہے, آپ سمجھ لیں, ہاتھ تھاما تو نہیں, یعنی محکم پیمان باندھا ہوا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ, یعنی ایک الساق ہے, ایک ملن ہے, آپ یوں سمجھیے. ویسے تو کہتے ہیں جو خداوند عالم نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ رسی, خداوند عالم جس رسی کے ذریعے سے ہم ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, ایک کنایا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسی ہی ہے. تو لہٰذا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نبی اکرم ملحق ہیں, اور ہم نبی اکرم کے ساتھ ملحق ہیں. توجہ کیجیے گا, اور ہمارے شیعہ ہم سے ملحق ہیں. تو لہٰذا ہمارا سلسلہ ایسا ہے جیسے ہم خداوند عالم سے باقاعدہ طور پر ملحق ہوں. یہ امام فرما رہے ہیں. آگے دیکھیے, آگے امام فرماتے ہیں کیا, من فارقنا ہلاکا. یہ ذرا توجہ کیجیے, یہ اس جگہ پر ہے, یہ دیکھیے, من فارقنا ہلاکا, جس نے ہم سے فاصلہ اختیار کیا وہ ہلاک ہو گیا. ومن تبعنا نجا, اور جس نے ہماری اتباع کی اس نے نجات حاصل کر لی. مفارقنا او جاہدہ لولایتنا کافر, جو اس بات کا قائل ہوا کہ ہمارے علاوہ اسلام کوئی ہے,
جو اس بات کا قائل ہوا کہ جو ہماری ولایت جو رسول اکرم کے بعد ہمیں ملی ہے اس کا انکار جس نے کیا وہ کافر ہو گیا. متبعنا و تابع اولیاءنا مؤمن، جس نے ہماری پیروی کی اور اس بات پر اعتقاد رکھا کہ ہماری ولایت ہے رسول اکرم کے بعد وہ مومن ٹھہرا. لا یحبنا کافر، کافر کبھی بھی ہم سے محبت نہیں کر سکتا. ولا یبغضنا مؤمن، اور مومن ہم سے کبھی بھی بغض نہیں کر سکتا. ومن ماتا وهو یحبنا کان حقا علی اللہ ان یبعث معنا. یہ بات طے ہے اس کائنات کے اندر. تکوینی معاملہ یہ ہے کہ جو ہماری محبت میں، ہماری ولایت میں، ہماری شریعت کے اندر رہ کر اس دنیا سے جائے گا، خداوند عالم اس کو ہمارے ساتھ مبعوث کرے گا. اب اللہ نور السماوات والارض کا اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس بات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس آیت کا ان باتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو وہ امام بیان کر رہے ہیں. اب آگے دیکھیے. نحنو، بس ٹائم کم ہے، ایک منٹ ہے جی. نحن نور لمن تبعنا وہدن لمن اہتدى بنا ولم یکن منا فلیس من الاسلام فی شیء. توجہ کیجیے گا. اب خدا کیا امام فرما رہے ہیں، ہم اپنے پیروکاروں کے لیے نور ہیں. نحن نور، ہم نور ہیں. لمن تبعنا، ان کے لیے کہ جنہوں نے ہماری پیروی کی. وہدن، اور ہم ہدایت ہیں. لمن اہتدى بنا، جو ہم سے ہدایت لیتا ہے. تو لہذا ہم نور ہیں اور ہم ہدایت ہیں. اب روایات میں آیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض میں جو نور کا کلمہ ہے وہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے. خداوند عالم نے سلسلہ ہدایت جاری کیا ہے اس کائنات کے اندر. بہرحال نحن نور، ہم نور ہیں اپنے ماننے والوں، اپنے اتباع کرنے والوں کے لیے. ہمیں دیکھ کے وہ اس راستے کا راہی بنتا ہے، اور ہم ہدایت ہیں اس کے لیے جو ہم سے ہدایت لیتا ہے. ومن لم یکن منا فلیس من الاسلام فی، جو ہم سے ہدایت، اسلام، دین جو ہم سے نہیں لیتا تو خداوند عالم نے اس کے حصے میں کوئی اسلام ہی نہیں رکھا. وہ اسلام میں مسلمان نہیں ہے، وہ خود ہی سوچ رہا ہے میں کوئی مسلمان ہوں. بنا فتح اللہ الدین و بنا یختم، خداوند عالم نے دین کا افتتاح ہی ہم سے کیا ہے اور دین پر مہر بھی ہمارے ساتھ ہی لگائی ہے. یعنی ابتدائی دین بھی ہم سے ہے، انتہائی دین بھی ہم سے ہے. وبنا اطعمکم اب یہ توجہ کیجئے، خداوند عالم نے اگر تمہیں زمین میں رزق دیا ہے تو ہمارے سبب دیا ہے. وبنا انزل اللہ قطر السماء، اور اگر آسمان سے بارش آتی ہے تو ہمارے سبب آتی ہے. وبنا آمنکم اللہ من الغرق فی بحر، اگر تمہیں سمندروں سے بچاتا ہے خداوند عالم تو ہمارے سبب بچاتا ہے. ومن خسف فی برکم، اور اگر زلزلوں سے تمہیں بچنا ہے تو ہمارے سبب تم بچتے ہو. وبنا نفعکم اللہ فی، اگر تمہیں زندگی میں کوئی فائدہ ملتا ہے تو ہمارے سبب ملتا ہے. اور زندگی میں، اور اس کے بعد دیکھیں توجہ کیجیے گا اس جملے پر، کیا جملہ، بڑا پیارا جملہ امام کا. امام فرماتے ہیں وبنا نفعکم وبما نفعکم اللہ فی حیاتکم، اگر اللہ نے تمہیں تمہاری زندگی میں منافع دیا، منفعت دی تو ہماری برکت سے ہے وہ. فی حیاتکم، زندگی میں اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا. فی قبورکم، قبروں میں اگر کوئی تمہیں فائدہ پہنچا. فی محشرکم، محشر میں تمہیں اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے. وعند الصراط، وعند الصراط، اور جو سب سے سخت ترین مرحلہ ہے صراط میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچے گا تو ہم سے پہنچے گا. وعند المیزان، میزان کے وقت کو فائدہ پہنچے گا تو ہم سے پہنچے گا. وعند دخولکم الجنان، اور جنت میں بھی اگر تم داخل ہوتے ہو تو ہمارے سب سے ہی داخل ہوتے ہو، اس کے علاوہ کا کوئی سلسلہ وجود ہی نہیں ہے. اب آگے دیکھیے، ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا لیکن ہم پھر بھی اس کو مثلنا فی الکتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہماری مثال کیسی ہے؟ توجہ کریں. کمثل المشکات، جیسے خداوند عالم نے آئے نور میں مشکات کی مثال دی ہے نا، کہ وہاں پر ایک قندیل ہے، ایک میں نے پہلے بتایا نا فانوس ہے، جو شیشے کا، جیسے خداوند عالم نے کہا کہ موتی کا ایک ہالہ ہے جو پوری جو نور کو پھیلاتا ہے، جو اس نور کی حفاظت کرتا ہے. ہماری مثال قرآن میں مشکات کی طرح ہے. توجہ کریں، مثلنا فی کتاب اللہ کمثل المشکات والمشکال فی القندیل، اور مشکات جو قندیل کے اندر محفوظ ہے، جسے ہم لالٹین کہہ سکتے ہیں، وہ لائٹ کا جو حصہ ہے اس کے اندر جو محفوظ ہے. فنحن مشکات، تو ہم مشکات ہیں، اس قرآنی آیت کے مطابق ہم مشکات ہیں اس کائنات کے اندر. المصباح ہو، جو قرآن میں وہیں پر جو لفظ مصباح ہے جو خود روشنی ہے، وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. تو لہٰذا اللہ کے رسول مشکات، اللہ کے رسول مصباح ہیں، وہ جلتی ہوئی آگ ہیں، وہ جلتا ہوا نور ہیں، اور ہم جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مشکات ہیں.
پھر امام علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتون لا شرقیۃ ولا غربیہ. اس کے بعد امام پوری آیت پڑھتے ہیں. آگے توجہ کیجیے گا، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. آگے کیا ہے؟ القرآن نور علی نور. یہ امام کی وضاحت بھی ساتھ ہے، نور علی نور، یہ نور بالائے نور ہے. تو اب یہاں پر مفسرین نے اہل بیت سے لیا تو کہا کہ قرآن بھی نور علی نور ہے. اور آگے دیکھیں الامام بعد الامام، ایک امام کے بعد جب دوسرا امام آتا ہے تو نور علی نور سے مراد ایک امام کے بعد دوسرے امام کا آنا ہے. یہدی اللہ لنورہ، خدا بند عالم اپنے نور کی ہدایت کرتا ہے جس کو مشیت سمجھتا ہے. اور اللہ مثال دیتا ہے. یہ آیت یہاں پر ختم ہے. اب دیکھیں آگے توجہ کیجیے گا، فالنور علی یہدی اللہ لولایتنا. اب یہ جو نور ہے جس کے بعد کہا ہے نا نور علی نور، جو کہا تو کہا کہ نور امیر المؤمنین ہے، کہ اللہ ہدایت کرتا ہے ان کی ولایت کی طرف. من احب و حق اللہ ہے، جو اللہ پر کوئی حق رکھے، اللہ جس کو محبوب سمجھے، جو اللہ سے محبت کرے، جو اس سلسلے میں آ جائے، خداوند عالم اس نور کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. پیچھے کہا نا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، تو یہ جو لنورہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ امیر المؤمنین کی ولایت مراد. آگے توجہ کریں. پھر آگے امام نے جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت پڑھی ہے. اس کی کچھ یہاں شاید مثال ہے، وہ تھوڑی تفصیلی بات ہو جائے گی، میں یہ شاید نہ بیان بر سکوں سارا. میں ذرا آگے چلتا ہوں. ایک یہاں میں خلاصہ اس کا بتا دوں. آگے امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ فَشَهَدُونَا لَهُمْ فَضْلًا عَلَى الشُّهَدَاء. ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں، ہمارے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں جو شیعہ ہیں، ان کے درجات باقی شہداء سے زیادہ ہیں. خداوند عالم نے ہمیں خاص طرح امتیاز دیا ہے، ہمیں خاص نیکیاں دی ہیں، ہمیں خاص فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے نا. وَنَحْنُ أَبْنَاءُ الْأَوْصِيَاءِ وَنَحْنُ الْمَخْصُوصُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. ہم اللہ کی کتاب میں خاص بتائے گئے ہیں. وَنَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِرَسُولٍ. اور ہم رسول اکرم کے بعد سب سے افضل ترین لوگ تھے جو رسول اکرم کی راہ کو ادامہ دیتے. وَنَحْنُ الَّذِي شَرَعَ اللَّهُ لَنَا دِينَهُ. اب یہاں رسول اکرم، یہاں امام فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ الَّذِي، یہ توجہ کیجیے گا، وَنَحْنُ الَّذِي شَرَعَ اللَّهُ لَنَا دِينَهُ. خداوند عالم نے اس دین کو ہمارے ذریعے سے تشریع کیا ہے. دین تو تکوین میں موجود تھا نا، اس کی شرعی حیثیت ہمارے ذریعے دی ہے. یہ تفصیلی بحث ہے، اس کو میں یہاں ڈسکس نہیں کروں گا، بس اتنا اشارہ کروں گا. دین کی شرعی حیثیت ہم سے ہوئی ہے. آگے دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں. شرع لکم، یہ قرآن مجید کی سورہ شورى آیت نمبر 13 میں یہ خداوند عالم نے بیان کیا. شرع لکم من الدین ما وصى به. تمہیں جو شریعت ملی ہے وہ وہی ہے جو نوح کو ملی تھی، جو حضرت ابراہیم کو ملی تھی، موسیٰ کو ملی تھی، عیسیٰ کو ملی تھی. وہی شریعت ہے جو رسول اکرم پر نازل ہوئی ہے. تو پھر امام فرماتے ہیں کہ ہم ان سب کے وارث ہیں. آگے توجہ کریں. فقد علمنا، اب توجہ کریں. فقد علمنا، پس خداوند عالم نے ہمیں علم دیا. علمنا، اللہ علم دے رہے. فقد علمنا، اللہ نے ہمیں علم دیا. وبلغنا، ہمارے پر ابلاغ کیا. وعلمنا فاستودعنا علمهم ونحن ورثة الانبیاء. یعنی خداوند عالم نے ہمیں علم دیا، ہمیں شریعت دی، ہمیں اس کے ابلاغ کی اجازت دی، اور ہم نے اب خداوند عالم کا دین یہ پیغام پہنچانا ہے. اور علوم پیغمبر تمام کے تمام ہمارے پاس ہے اور ہم ان کے وارث ہیں. یہ امام فرماتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد کہتے ہیں کما قال، جیسے خداوند عالم نے قرآن میں باقی جگہوں پر بھی فرمایا ہے کہ مشرکین کے لیے، یہ امام نے ایک کنایہ، ایک استعارہ استعمال کیا ہے کہ اے رسول، یہ حدیث قدسی میں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی امام بھی فرما رہے ہیں کیا، اے رسول، مشرکین کے لیے یہ بہت سخت ہے کہ ہم علی کی ولایت کا اعلان کریں. یہ دیکھیں، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں کوئی اختلاف نہ کرنا. توجہ کریے گا، امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی اختلاف نہ کرنا. کس میں؟ کبر علی المشرکین، مشرکین کے لیے بھاری ہے. کیا؟ من اشرک بولایت علی وما تدعوہم الیہ، وہ ولایت علی کا انکار کرتے ہیں اور آپ ولایت علی کی طرف دعوت دیتے ہیں. من ولایت علی اللہ یا محمد. آگے پھر خداوند عالم، آخری جو حصہ ہے وہ خداوند عالم نے جو ہے وہ امیر المومنین کی ولایت کی اجابت کہا ہے کہ امیر المومنین کی ولایت کو مانگو لوگوں سے اور اس کی طرف ہدایت کرو لوگوں کی. اور پھر خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں نے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے اس کے اندر تدبر کریں، تفکر کریں، غور کریں. یہ کتاب شفا ہے اور نور ہے. لہذا یہ خود دیکھ لیجیے آپ، بہار الانوار، ایک منٹ حوالہ دیکھ لیجیے، بہار الانوار جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 241. اور بہار الانوار نے تفسیر قمی سے لیا ہے، اور یہ تفسیر نور الثقلین میں بھی موجود ہے، تفسیر برہان میں بھی موجود ہے. یہ
امام علی رضا علیہ السلام نے اس طریقے سے، اس طرح سے، یہ سب سے آسان اور سادہ روایت تھی جو میں نے یہاں پر بیان کر دی، ورنہ اگر میں آپ کہیں تو روایات زیادہ ہیں جو اس آیت کی تفصیل میں بیان ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا اب اگر میں خلاصہ کروں تمام امور کا، وہ یہ کہ خداوند عالم اس آیت مجیدہ میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر، یہ کائنات تو خداوند عالم کے نور ہے، یہ کائنات پورے خداوند عالم کی تجلی ہے۔ اب خداوند عالم خود تو اس اپنی یعنی تجلی کو اگر اظہار کرنا چاہتا ہے تو چند شخصیات کے ذریعے سے اظہار کرتا ہے اپنی تجلی کو اس کائنات کے اندر، مادی دنیا کے اندر۔ تو لہٰذا یہ خداوند عالم کی جو ہدایت کا سلسلہ ہے، یہ بھی انبیاء، رسول، رسول اکرم اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس نے کائنات کے اندر تکوینی سلسلہ ہوگا تو وہ بھی انبیاء، رسول اور رسول اکرم اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو لہذا تکوین اور تشریح دونوں کے اندر خداوند عالم کی کامل نمائندگی اہل بیت علیہ السلام کے پاس موجود ہے، کیونکہ اس وقت ہم امام زمان کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، امام زمان کے زمانے میں اپنی تمام تر کوششیں مثبت اور منفی جو بھی ہم کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارا یہ تمام کا تمام سلسلہ جو ہے وہ اس وقت آپ یہ سمجھیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں، امام زمان علیہ السلام کے سائے میں موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ پوری کی پوری آیت، اگر اس سے ہم مراد رسول اکرم اور اہل بیت لیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر ہدایتی سلسلہ ہے تو بھی رسول اکرم اور اہل بیت مراد ہیں، اگر ہم نور مراد لیں تو وہ بھی، اگر اس سے ہم کہیں کہ امام زمانہ مراد ہیں تو وہ بھی بجانب اور بے حق کہا ہے ہم نے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں اللہ کی نمائندگی رسول اکرم اور اہل بیت کے بعد اس وقت امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔